अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम हाजिर हैं कासी दुपट्टे वाली के एपिसोड नंबर 11 के साथ। आप लोगों ने पिछले एपिसोड पे बहुत से कमेंट किए, अपनी राय दी, बहुत अच्छी बात है। इस एपिसोड पे भी अच्छे कमेंट कीजिएगा। और आज रात 8 बजे शुरू होने वाले मज़े का नावल, तो उसको भी लाजमी पढ़िएगा 8 बजे, और हमें बताइएगा वो नावल आपको कैसा लगा। इश्क का मकबरा बहुत ही मज़े का नावल है। तो चलें आप ये नावल शुरू करते हैं। शांति, बस इस बार मेरी ये बात आराम से सुन लो, फिर चाहे तुम जो चाहोगी वही होगा, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। मेरा यकीन मानो शांति, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, ना अब और ना आने वाले कल में। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब जो हो रहा है। शांति के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट रेंगी थी। क्या नहीं सोचा था आयत से शादी का? शांति के तंजी अंदाज पर वो लब दबा गया था। देखें एहसन, मैं अपनी जानिब से रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है अब, इसलिए आपकी कही कोई बात। देखिए ऐसा, मैं अपनी जानिब से रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है अब, इसलिए आपकी कहीं कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। तो बराए मेहरबानी अपने अल्फाज मुझ पर ज़ाया मत करे। बिना कोई लिहाज की वो वहाँ से गई थी। मैंने तुम्हें खुद ही खो दिया है शांजे। शांजे को जाते देखो अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर दिया था। एहसन, हम तैयार हैं, चलो तुम्हारी शादी की तारीख के आते हैं, तय कराते हैं। आयत के घर जाने के लिए तैयार खड़ी सादिया बेगम ने सरलहजे में उसे पुकारा था, जो इस बात में गर्दन हिला गया था। सुबह शाम जब देखो डैड घर पर ही नहीं मिलते। कहीं डैड का कहीं अफेयर तो नहीं है जो वो आपको छोड़कर दूसरे ममालिक में मीटिंग्स के लिए अकेले जाते हैं। सोचें ज़रा मेरी बात को। मिसेस जमाल के चेहरे पर उभरते शक के तासुरात देखता हुआ इत्मीनान से गर्दन हिलाता हुआ लब दबाए अपनी मुस्कुराहट को जब्त करने की कोशिश में हल्कान हुआ था। आपको ध्यान देना चाहिए डैड की हरकतों पर, उनसे मुताल्लिक हर बात आपको पता होनी चाहिए। वो एक आईब्रो चढ़ाता हुआ वो खासा आग लगाने वाला था। क्या बकवास कर रहे हो शहराम तुम? शहराम की सारी चमगोइयाँ सुनते हुए जमाल साहब बिदक कर उसके पास आए थे। बकवास कर रहा है, सच ही तो कह रहा है मेरा बेटा। आलिया साहिबा को शहराम की बातों में आते देख वो अपनी पेशानी मसल गए थे। आप जहाँ जाते हैं अकेले ही जाते हैं, कभी मुझे साथ लेकर ही नहीं जाते। बिजनेस पार्टी हो या डिनर, आप हमेशा अकेले ही जाते हैं। दांतों तले लब दबाए बैठा शहराम अपनी मामा को रहासा होते देख जमाल साहब का बगौर देख रहा था। यस डैड, ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता था। जवाद भाई, हर बिजनेस टूर डिनर पर भाभी को साथ लेकर जाते हैं, तो आप मामा को क्यों नहीं लेके जाते? संजीदगी से पूछता हुआ वो अपने दिमाग में चलते हुए सवालों को जुबान पर लाया था। आलिया, तुम जानती हो मैं खुद डिनर में नहीं जाता, हम साथ में डिनर करते आए हैं। और रही बात बिजनेस टूर की, तो मेरी जगह जवाब जाता है। वो ना चाहते हुए सफाई दे रहे थे। माने या ना माने, मामा डैड का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। जमाल साहब ने उसे गुस्से से देखा था, जो न जाने कौन सा बदला उनसे ले रहा था। मुझे तुम्हारी कसम आलिया, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शहराम की भवें दाद देने के अंदाज से चढ़ी थी। लो भाई मामा, ये तो आपके मारने के पीछे पड़ गए हैं। जल्दी आग में घी डालता हुआ वो जमाल साहब के पुरखलूस अल्फाज सुनकर खुद तो परसुकून हो गया था, मगर आलिया साहिबा को उनके साथ लड़ने पर उकसा रहा था। आप तो चाहते ही ये हैं कि मैं मर जाऊं, ताकि आप दूसरी शादी कर लें और मेरे बच्चों पर सौतेली माँ लाना चाहते हैं। आलिया साहिबा को लड़ने के लिए तैयार देख जमाल साहब ने अब की बार मददी नज़रों से उसे देखा था। आलिया, मुझे नहीं सुननी है आपकी कोई बात। दोनों हाथ कमर पर टिकाए वो बेबसी की इंतहा पर खड़े शहराम को अपने पास आते देखकर सर झुका गए थे। क्या वाकई में आपको मेरी मदद चाहिए? उनके पास आते शहराम ने शाने उचकाकर उनसे सरगोशिया अंदाज में पूछा। आप जब तुमने लगाई है तो भिजवाने में भी मदद तुम ही करोगे? दांत दबाए कहते हुए वो आलिया साहिबा को मुसलसल बोलते हुए देख परेशान हुए थे। और बनाए मुझे शेफ, अब तो मुझे आग लगाने की आदत हो गई है। वो अपना कहकर रोकने की कोशिश में सुर्ख चेहरा लिए गोया हुआ। ये भी मेरा ही कसूर है। वो सदमे से उसे देख गए थे, जब अपनी मामा के पास जाकर बैठ गया था। मामा, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, घर में इतनी बोरियत हो रही थी, मगर आप दोनों का मामला तो बिगड़ ही गया। वो जितनी मासूमियत से बोल रहा था उससे कई ज़्यादा गुना धचका आलिया साहिबा को लगा था उसके मुंह से ये सब मजाक का सुनकर। तुम बोर हो रहे थे तो तुमने अपने माँ बाप के दरमियान ही लड़ाई करवा दी। शराम ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी।
اگر میں آپ دونوں کی لڑائی نہ کرواتا تو ڈیڈ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی تو سوچے نا۔ اپنے تیز دماغ کا استعمال کرتا ہوا انہیں منانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کنجوس ہی رہے ہیں محبت کے معاملے میں۔ عالیہ صاحبہ کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی، جسے دیکھ جمال صاحب سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ یہ بات نہیں کر سکتی ماما، آپ کیوں؟ شہرام کے برابر میں آ کر بیٹھتے ہوئے جمال صاحب صوفے کے پشت پر سر ٹکا گئے تھے۔ آخر کو ڈیڈ نے آپ سے لو میرج کی تھی، شرارت سے بولتا ہوا جمال صاحب کے شانے پر سر رکھ گیا تھا۔ سدھر جاؤ شہرام، بچپن کی عادت اپنائے، وہ ان کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کی مانند چمٹ گیا تھا۔ میں بھی بگڑا ہی کم ہوں ڈیڈ، ان کے ساتھ لگا ہوا وہ لب دبائے مسکرایا تھا، جس پر عالیہ صاحبہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھیں۔ ہاں، دونوں نے لو میرج کی تو آپ کی دیکھا دیکھی جواد بھائی نے بھی لو میرج کی، اور اب شارق بھائی لو میرج کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہنسا تھا، جس پر ان دونوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سن لیں بیگم، ان دونوں نے تو صرف لو میرج کرنی ہے۔ تمہارے شہرام تو سیدھا پوتا ہماری گود میں ڈال کر کہے گا یہ آپ لوگوں کا پوتا ہے۔ جمال صاحب کے کہنے پر شہرام ان سے دور ہوتا ہوا عالیہ صاحبہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ پر شرارت سے مسکراہا۔ خیال برا نہیں ہے ڈیڈ، شہرام کے کہنے کی دیر تھی کہ ماما کی جانب سے سچپت رسید ہوئی تھی، جس پر انہیں خود سے لگا گیا۔ ویسے کتنا خوبصورت ہوگا لمحہ، میں اپنا بیٹا آپ کی گود میں دے کر کہوں گا ڈیڈ یہ آپ کا پوتا میرا بیٹا حشام شہرام شیرازی۔ وہ اپنی ہی کہیں بات پر کہکا لگا گیا تھا، جس پر اسے جمال صاحب کی ہلکی سی چپت سے ڈانٹ کے طور پر ملی تھی۔ کیا ہوا؟ شادی میں 4 دن باقی ہیں اور گھر میں اتنا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ لیونگ روم میں سعدیہ بیگم اور آزر کو خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھ ان کے پاس آئی تھیں۔ آپ کے جانے میں بھی تو 4 دن باقی ہیں بھابھی، تو ہم کیسے گھر میں ڈھولکی کا اہتمام کر سکتے ہیں، کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ آنکھوں میں نمی لیا اور شانزے کو دیکھ کر وہ ہنسا ہوا۔ پرانی بھابھی کو چھوڑنے کا غم ابھی تک منا رہے ہو اور نئی بھابھی کا استقبال خوشی سے بھی نہیں کرو گے؟ میں فلزا کو بلا کر لاتی ہوں، پھر ہم مل کر کوئی چھوٹی سی ڈھولکی رکھتے ہیں۔ اپنا درد اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے ہوئے تھی۔ میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ڈھولکی کوئی مایوں مہندی نہیں چاہیے مجھے۔ شانزے کو صاف منع کرتا ہوا وہ سنجیدگی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر، جہاں اسے کھونے کا کوئی غم کوئی درد اسے نظر نہیں آیا تھا۔ آپ کی دوسری شادی ہے احسن صاحب، پر آیت کی نہیں۔ اس کے بہت سارے ارمان ہوں گے، بہت سی خواہشیں ہوں گی اپنی شادی کو لے کر۔ اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ عام سے انداز میں بولی تھی، تم مجھے دوسری شادی کا طعنہ مار رہی ہو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ دو بدو بولا تھا، جو بھی بات تھی آج شانزے سے اس کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے کوئی طعنہ نہیں مارا ہے آپ کو، اگر آپ کو ایسا لگا تو میں معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ شاندے کے سر لہجے پر وہ مسکرا اٹھا تھا، شاید آپ یہ طعنہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب آیت احسن کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونے جا رہی تھی، اور شانزے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور ہونے جا رہی تھی۔ سب کچھ سادگی سے طے پانے کے بعد رخصتی دھوم دھام سے ہونی طے پائی تھی۔ شادی کا گھر ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب سا سوگ فیملی کے چہروں پر واضح دکھائی دے رہا تھا، سوائے شانزے کے، جس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنے سر پر پینوں سے سیٹ کردہ بھاری کامدار دوپٹے کو ہلکا سا سیٹ کرتی ہوئی وہ پوچھ گئی تھی۔ بہت پیاری، بنا اسے دیکھے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بس بہت پیاری، مجھے تو لگا تھا کہ مجھے دلہن بنے دیکھ آج تو تم میری تعریف میں دیوان نکلو گے، مگر تم تو پھیکی سی تعریف کر رہے ہو میری۔ مصنوعی ناراضگی کے لیے وہ رخ موڑ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں احسن؟ کی خاموشی سے ضد آ رہی تھی وہ۔ میں تمہارے منہ سے دو تعریف کے بول سننا چاہتی ہوں، اور تمہیں تو میری ناراضگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کوئی اپنی دلہن کے ساتھ ایسا بےہودہ کرتا ہے، مذاق بہیو کرتا ہے؟
اس کی بھرائی آواز پر نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ واپس سے اپنی نظریں سامنے سے آتی اس پری بیکر پر جما گیا جو کسی بات پر مسکرائی تھی۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسے جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو۔ وہ شانزے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، ایسے جیسے اپنی خوبصورتی سے انجان کوئی پری ہو جو صرف محبت بانٹنا جانتی ہے۔ اس کے کاسنی دوپٹے کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھویا تھا۔ وہیں آیت دلہن بنی ہوئی خوش فہمی کا شکار ہوتی شرمائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، شرم سے نظریں جھکائے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے بھی آج پتا چلا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں اگر یہ پتا چل جائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تم پاگل ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ انکشاف مجھ پر بھی چند دنوں پہلے ہی ہوا ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں اب۔ پرنم لہجے میں کہتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں احسن۔ اپنے بازو پر آیت کی گرفت محسوس کرتا وہ ہوش میں آیا تھا۔ چونک کر اسے دیکھتا ہوا وہ واپس سے اپنی متلاشی نظریں دوڑاتا اس کاسنی دوپٹے والی کو ڈھونڈنے لگا تھا جو شاید اس کی نظروں اور زندگی سے دونوں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ احسن، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شانزے کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میں بھی آتا ہوں آیت، بوکھلاہٹ میں بولتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ احسن، کہاں جا رہے ہو تم؟ بنا آیت کو سنے وہ وہاں سے گیا تھا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تم بھی۔ سعدیہ بیگم کے گلے لگتی ہوئی وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ فلزہ، امی کو تنگ مت کرنا اور آیت کو بھی اتنا ہی پیار دینا جتنا مجھے دیا ہے۔ بھابھی میں آپ کو بہت مس کروں گی، وہ کہتی ہوئی رو دی تھی۔ پاگل لڑکی، رو تو مت، بھائی کی شادی ہے، تمہارے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پیار سے جپٹتی ہوئی وہ فلزہ کو مسکرانے پر اکسا گئی تھی۔ خدا حافظ ابو، جبار صاحب سے سر پر ہاتھ رکھواتی ہوئی وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ آذر، مجھے چھوڑ دو گے میری منزل تک؟ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک خوش آئند زندگی کا خواب لیے وہ آگے بڑھی تھی۔ آپ نے پیپر رکھ لیے؟ آذر کے سوال پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھول سکتی ہوں؟ اپنا اور باقی سب کا بھی خیال رکھنا۔ لب دبائے وہ گردن اس بات میں ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ کیا ان دونوں کی خلا ہو چکی ہے؟ ہمیں لازمی کمنٹس میں بتائیں، اور جلدی سے 7:40 پر ہونے والا ہے شروع عشق کا مقبرہ، تو لازمی دیکھیے گا۔